بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ملامتی فرقے کا انداز زندگی۔ ایک فرقہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو ملامتی کہتا تھا اور پھر اسی ملامتی فرقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ اپنی ظاہری حالت گناہ گاروں، فاسقوں اور فاجروں جیسی رکھتا تھا۔ مثلا وہ نہ تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، اپنا حلیہ بھی فاسقوں جیسا بناتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لیے ایسا بنا دیتے ہیں تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے۔ اگر ہم داڑھی رکھیں گے اور مسجد میں جا کر پہلی صف میں نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے بزرگ آدمی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے اور اس سے ہمارا دل خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہوگا، اس لیے ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ملامتی فرقہ کہلاتا تھا۔ یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ یہ لوگ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتے تھے کہ دوسرے لوگ ان پر ملامت کریں کہ یہ کیسے خراب لوگ ہیں، لیکن ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ سنت کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ہمارے بزرگان دین کا صحیح طریقہ تھا۔ فرمایا کہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کرنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کر گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہوگا، لیکن اس کا یہ طرز عمل قابل تقلید نہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شرعاً درست نہیں۔ کیا آدمی اپنے آپ کو ریاکاری اور تکبر سے بچانے کے لیے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے؟ ریاکاری ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ شرعاً یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا بس وہ حرام ہو گئی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا بلکہ گھر میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہو جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو تو بس اب مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ خیال کہ یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے ریاکاری اور دکھاوا ہو جائے گا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس خیال پر ہرگز عمل مت کرو اور مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اور اگر ریاکاری کا خیال آ جائے تو استغفار کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرائض کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو اعلانیہ ادا کیا جائے۔ البتہ نوافل گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کریں۔ اور اس ملامتی فرقہ کی جو بات بیان کی، اس کا شریعت سے اور قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور شرعاً وہ طریقہ جائز نہیں۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچو۔ آگے فرمایا کہ اپنا عذر ظاہر کر دیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آ گیا اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میں مسجد میں نماز میں شریک نہیں تھا، تو یہ مہمان میرے بارے میں یہ سمجھے گا کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس وقت اگر آپ اس مہمان کے سامنے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا عذر واضح کر کے بتا دیں کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں جماعت میں پہنچ نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ موضع تہمت سے بچنے کی بات ہے، اس لیے کہ اس مہمان کے دل میں آپ کی طرف سے یہ تہمت آ سکتی تھی کہ شاید یہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اب آپ نے عذر بیان کر کے اس کا دل صاف کر دیا۔ اس میں نہ ریاکاری ہے اور نہ دکھاوا ہے، بلکہ یہ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے مواقع سے بچنا چاہیے جن کی ظاہری صورت یعنی منکرات کی صورت کے مشابہ ہو، یعنی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، جیسے منکوحہ عورت کے پاس بیٹھنا،
اور اجنبیہ عورت کے پاس بیٹھنا دونوں صورتاً مشابہ ہے۔ ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے۔ باقی جو امور ایسے نہ ہوں ان کی فکر میں پڑنا یہ خوف ملامت ہے جس کے ترک پر مدح کی گئی ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے جو گناہ معلوم ہو رہے ہوں ان کے شبہ سے اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو ایسی باتوں سے مبرہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو فی نفسی ہی درست ہے، اور لوگوں کی ملامت کے خوف سے ان کی تعویل و توجیہ کرے تو یہ بات پسندیدہ نہیں۔ مثلا کسی شخص نے سنت کا کوئی کام کیا، لیکن وہ سنت کا کام ایسا ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ شخص اس کی تعویل کرتا پھر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو ملامت نہ کریں اور اس کی برائی نہ کریں۔ یاد رکھیے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک سنت کا کام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا ہے، تو اب لوگ تمہیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، لوگ تمہیں اس کام پر ملامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کر آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ اگر وہ ملامت کرتے ہیں تو کرنے دو، وہ ملامت ایک مسلمان کے گلے کا ہار ہے، وہ اس کے لیے زینت ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع سنت کی وجہ سے تمہیں ملامت کر رہا ہے، دین پر چلنے اور اللہ کے حکم کی اتباع کی وجہ سے ملامت کر رہا ہے تو وہ ملامت قابل مبارکباد ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اس سے مت گھبراؤ اور اس کی وجہ سے اپنی برات ظاہر مت کرو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پر کوئی بات ظاہر کر دینا کہ یہ بات اصل میں ایسی تھی، یہ عمل صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ یہ عمل پسندیدہ ہے، تاکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ دوسرے کو بدگمانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسرا ٹاپک ہے بڑے کا اکرام کیجیے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔